سینٹر صاحب، عفنان صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر، یہ جو مولانا صاحب نے 8 دسمبر کی آپ کو مدارس بل منظور کر کے سرکاری گزٹ جاری کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن آج کے دن بھی گزر گیا اور معاملہ آگے نہیں بڑھا اور پھر وہاں سے ہی مؤخر ہو گیا ہے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس سر 10 دسمبر کو بلایا گیا ہے. کیا اس حوالے سے مولانا صاحب کو لیا جائے گا اعتماد میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جو ایشو کریٹ ہوا ہے مدارس سے ریلیٹڈ، اس کو ایمیکیبلی ریزالو کریں اور جو تمام پارٹیز ہیں جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے. صحیح. اچھا عفنان صاحب، یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا، کیونکہ معاملات یہ آ رہے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ صدر صاحب نے ابھی بل دیکھا نہیں ہے، ان کے عملے نے اس پہ اعتراضات لگائے ہیں، لیکن ابھی حمداللہ صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ صدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. تو یہ کیا بل آ گیا ہے آپ کے پاس واپس؟ اس کو کنفرم کر دیجیے گا. دیکھیں، یہ آفیشیلی طور پہ تو واپس نہیں آیا، کیونکہ اگر وہ آفیشیلی طور پہ واپس آ جائے گا تو پھر اس کو صرف جوائنٹ سیشن کے اندر ہی اپروو کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک پورا پروسیس ہے. تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو ایشوز پریزیڈنٹ صاحب اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو ہم پہلے ریزالو کر لیں گے، تو شاید معاملہ جوائنٹ سیشن پہ یا کسی اور معاملے پہ جائے نہ. نہیں تو آپ تو سمجھتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو نہیں حکومتی نااہلی دکھائی دیتی اس معاملے پہ کہ کوئی بھی وہ چاہے ٹیکنیکل ایشوز ہوں یا قانونی پیچیدگیاں اس کے اندر آ رہی ہوں، لیکن قانون سازی سے پہلے ہی یہ معاملہ ریزالو ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد قانون سازی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، ہمارے اینڈ کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی اس طرح کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نااہلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ان گڈ ول اس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور اس کمٹمنٹ کے تحت ہم نے ووٹ ڈالے اور اس ووٹ کے بعد یہ دونوں ایوانوں سے اپروو ہوا اور اس کے بعد یہ پھر پروسیس کے تھرو پریزیڈنٹ ہاؤس تک چلا گیا. تو ہمارے اینڈ کے اوپر تو کوئی نااہلی ہے نہ ہم نے کوئی مس کمٹمنٹ کی ہے. باقی جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ابھی تک واپس نہیں کیا گیا. اگر بل واپس نہیں بھی کیا گیا سر تو 14 دن کے بعد تو پھر آٹومیٹکلی وہ قانون بن جاتا ہے نا سر؟ میں اس کے ایگزیکٹ جو ہے وہ مجھے لا منسٹری سے چیک کرنا پڑے گا. وہ شاید 2-3 دفعہ واپس بھیجنے کا ہوتا ہے اس کے اندر آپشن، تو اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ ایگزیکٹلی اس کی فائل ہے. لیکن اس کا سرٹن ٹائم پیریڈ تو 14 دن ہوتے ہیں نا سر؟ ہاں، اگر اس کے اندر ایشوز وغیرہ لگا کے واپس بھیجنا پڑتا ہے تو اس کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے، اس میں کرنا ہوتا ہے آپ نے. لیکن وہ ٹائم گزرے ہوئے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے. تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں ہے واپس. دیکھیں، حکومت کے پاس یہ آپشن تو موجود ہے کہ اگر ادھر نہ ہو تو پھر ہم جوائنٹ سیشن میں بھی اس کو پاس کر لیں، تب بھی معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پاس کرنا ہے یا ادھر سے پاس کرنا ہے. ایشو تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے. نہیں، ترمیم لائے بغیر ہی ہو جائے گا وہ تو. اگر آپ اس بل کو اسی طرح ہی کرنا چاہتے ہیں تو اب نہیں، وہ تو ترمیم تو ہم لانا نہیں چاہتے نا. ترمیم تو وہ لانا چاہیں گے جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. میری گزارش سن لیں. صرف مجھے یہ بتا دیجئے کون لانا چاہتے ہیں؟ میری گزارش سن لیں. دیکھیں، وہی لانا چاہ رہے ہیں نا جنہوں نے اس کو روکا ہے. ہم نے تو اس کو روکا ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں پھر اس میں معاملے میں پیپلز پارٹی سر وہ پڑھیں. پیپلز پارٹی ترمیم لانا چاہ رہی ہے. پیپلز پارٹی ہی ہے ظاہر. نہیں، وہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جے یو آئی ترمیم برداشت کرے گی سر حمداللہ صاحب؟ نہیں، جے یو آئی تو مجھے نہیں لگتا ترمیم برداشت کرے گی جو ان کی بات ہے. نہیں، میں اسی لیے میں حمداللہ صاحب سے ہی پوچھ رہی ہوں سر، ترمیم برداشت کریں گے آپ؟ میں دیکھیں کرن، میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر وہ ترمیم لائیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ترمیم لا رہے ہیں اور کیوں لا رہے ہیں. یہ تو ابھی صرف باتوں کی حد تک ہے کہ وہ ترمیم لا رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بل کو سپورٹ کیا ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا، ابھی کہتے ہیں کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صدر صاحب نے مسترد نہیں کیا ہے، یہ نیچے جو سٹاف ہے انہوں نے یہ اعتراضات لگائے ہیں. اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ترامیم لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو لہٰذا ان کو آنے دیں کہ وہ کیا ترامیم لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں. یہ پھر اسی وقت دیکھیں گے کہ ترامیم کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. جی
سر 17 کو کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں ذرا عمیر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ان سے بات کر لیں۔ عمیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے بھی، اور آپ نے اتنے پیشنس کا مظاہرہ کیا اس کے لیے بھی۔ مجھے یہ بتائیے سر، آخر کار آپ لوگ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، جو بات ہے، لیکن کیا یہ پیغام میڈیا کی حد تک ہے یا اس پر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو دیکھیں، جس وقت خان صاحب نے یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اعلان کیا اور 14 تاریخ دی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی اناؤنس کر دی گئی تھی، اور ایک قسم کا آپ سیفٹی ویلو کہہ لیں یا ایک بیک ڈور چینل کھول دیا کہ اگر اب حکومت اپروچ کرتی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے تو ڈائلاگ کے لیے پی ٹی آئی اوپن ہے، جیسا دوسری جماعتیں اوپن ہوتی ہیں تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ جن چیزوں پہ بات چیت ہونی ہے وہ بھی ایجنڈا میں شامل ہیں کہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا، آپ کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے جو 26 نومبر کو شب خون مارا گیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہی کہ کہا جائے، تو اس پہ زور ہے پی ٹی آئی کا، اور جو اسیران جیل میں ہیں ان کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے وہی ڈیمانڈز ہیں جو پہلے کی ہیں۔ اگر اب حکومت وقت اس پہ ریسیپٹیو ہے، بات کرنا چاہتی ہے، تو وہ 5 رکنی نام خان صاحب نے خود تجویز کی ہیں، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اچھا عمیر صاحب، آپ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک میں عوام سے کہا جاتا ہے بل نہیں بھریں، ٹیکس ادا نہیں کریں، اگر جرمانہ ہو تو جرمانہ نہ بھریں، چالان نہ بھریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سر اس میں، تو آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں اور آپ کے کارکنان بھی تیار ہیں جن سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے؟ اچھا، یہ دیکھیں، بنیادی طور پہ فرسٹ فیز میں جو خان صاحب نے کہا ہے، جو پارٹی تک ہدایات آئیں اور پارٹی میں ڈسکشن ہوئی، وہ ہے ریمیٹنسز کی حد تک اوورسیز کو جو ہے نا اپیل کی جائے گی کہ وہ ریمیٹنسز کو لمٹ کر دیں۔ دیکھیں، آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ ہر ماہ ریمیٹنسز آتی ہیں، ہمارے موسٹلی اوورسیز پاکستانی جیسا لیبر باہر گئی ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں میں خرچے وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو جائیں گی ریمیٹنسز، جو آپ کی سال کے اینڈ میں آتی ہیں وہ شاید، اور سر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معیشت میں بہتری میں ایک حصہ جو ہے وہ ریمیٹنس کی طرف سے بھی آ رہا ہے، تو اس لیے ریمیٹنس نہ بھیجیں تاکہ اگر معیشت میں کچھ بہتری آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں، یہ اس کا نہیں مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو کنسرن ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بٹھایا گیا، جس کے پاس چھوٹی چیزوں کا بھی اختیار نہیں ہے، جو ابھی آپ اتنی دیر سے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایک بل پہ ایگری اپون کر کے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، کہ بنیادی طور پہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، تو ایسی حکومت کے حوالے سارا ایکسچیکر کا پیسہ دے دیا جائے۔ لیکن عمیر صاحب، جب آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی تو اس کا مطلب اسٹیپ فارورڈ ہو گیا نا سر، اب وہ فارم 45 اور 47 تو پیچھے رہ گیا۔ اگر پاکستان کی معیشت کسی چیز سے بہتر ہو رہی ہے اور اس کو اگر آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوسچنیبل آپ کا کردار ہوتا ہے یا فارم 45 اور 47 کا کردار ہوتا ہے؟ نہیں، اب آپ بیسیکلی ہے 14 کی ڈیڈ لائن دی، اگر حکومت وقت کے ساتھ کوئی چیز ایگری اپون نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا سٹیپ ہے، پھر اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ ٹائم بینگ ود ہولڈ کر دے، جب تک یہ مینڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا، پٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، آپ اپنی ریمیٹنسز لمیٹڈ کر دیں، جو بہت ضروری ہوں گی وہ لوگ بھیجیں گے، ادروائز جو ہے نا وہ لمٹ کریں گے۔ آپ اس بارے میں شور ہیں کہ پھر آپ کے کہنے پر جو جن کے گھر والے ان کے پیارے باہر رہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو گزارے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، وہ آپ کی اپیل پر وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ حکومت کو پیسے نہیں بھیجتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں سر؟ اچھا، اگر وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر حکومت کو پریشانی کس چیز کی؟ پھر وہ ڈائلاگ نہ کرے۔ دیکھیں، یہ تو اب چیز ہے، ٹائم کے ساتھ ٹیسٹ ہوئے گی نا۔ آج آپ 14 کا فیٹ آج میں نہیں بتا سکتے، 14 کے بعد پتہ چلے گا۔ سر اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی ہے اس پہ کتنا ریسپونڈ اور آپ کی کریں گے، بات پہ کارکن نکلتا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس بات کو آپ کا کارکن مانے گا سر، وہ بھیجنا چھوڑ دیں گے اپنے گھر والوں کو پیسے؟ دیکھیں ہم کوئی پرماننٹلی اس کو بند کرنے کا نہیں کہہ رہے۔ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ دیکھیں، مہینہ 2 کے لیے اگر وہ روک لیتے ہیں اور تیسرے مہینے وہ اکٹھے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہے ایک پوائنٹ پروو کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک پروٹیسٹ کی ڈیفرنٹ فارم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی کرمنل ایکٹ کے لیے نہیں، کوئی قوم کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی کرمنل کانڈکٹ کرنا ہے، ایک ٹائم بینگ کے لیے ایک پیسہ ود ہولڈ کرنا ہے اور وہ رائٹ فل ریزن کرنا ہے کہ وہی پیسہ آپ
غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور اسے غلط طریقے میں وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ڈی چوک پہ لوگوں پہ گولیاں برسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اقتدار کو طوالت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نافرمانی بھی کسی نہ کسی طور پر سر غداری کے معاملات کے حوالے سے بھی سر اس پہ یہ بات آپ ہو کا جاتی ہے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں کانسیپٹ کلیئر کریں. ریاست پر عدم اعتماد. جرم کیا ہے؟ جرم ہے اگر دیکھیں میرا اگر رائٹ آف موومنٹ ہے, میرا رائٹ ٹو ٹریڈ ہے, وہ اگر کوئی انفرنج کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کرتا ہے اور میرا نقصان ہوتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی موٹر ویز بند کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر میرے پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, اگر میں اوورسیز پاکستانی ہوں, باہر بیٹھا ہوں, میرے پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, میں نے ملک پاکستان میں پیسہ بھیجنا ہے, وہ میری مرضی ہے, وہ میری رضامندی سے پیسہ آتا ہے. اگر میں اپنی رضامندی سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے 2 ماہ کے لیے نہیں بھیجنا ہے, تو یہ کس طرح سے غداری ہو گئی؟ مطلب یہ انٹرپریٹیشن آپ کدھر سے ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کے اکسانے پر یا آپ کے کہنے پر وہ رکیں گے نا سر؟ ان کی وش اور ول تو نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو, ان کی مرضی ہے نا. دیکھیں پیسہ جس کا ہے اس کی مرضی ہے کہ اس کو کس طرح سے خرچ کرے. کہنے پر رکیں گے تو اپنے گھر والوں کو بھیج رہا نہیں بھیج رہا نا, وہ کوئی حکومت کا ٹیکس تو نہیں ایویڈ کر رہا کہ حکومت کو اس نے ٹیکس دینے ہیں وہ نہیں دے رہا, حکومت کا کوئی اور چیز کوئی چوری کر رہا ہے, اس کے اپنے پیسے ہیں. وہ اگر وہ ٹائم بینگ باہر پارک کر دیتا ہے تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھیں سول طریقے سے سیولائز معاشرے میں کسی طرح سے تو ایجیٹیٹ کرنا ہے نا. اگر یہ بھی آپ ایجیٹیشن کی جگہ روم نہیں چھوڑیں گے تو پاکستان میں پھر کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک صحیح. عفنان صاحب, حکومت تیار ہے سر مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ آپ بار بار کہتے رہے ہیں سر کہ پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ مذاکرات کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے تو آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ عمران خان کی بات ہوتی ہے اور مذاکراتی ٹیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سر اب آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہاں سے بھی کنفرمیشن ہے اور آپ لوگ بھی مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی مذاکرات سے جو ہے وہ منع نہیں کیا. ہم نے جو ہے پچھلی حکومت میں بھی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اس دفعہ بھی کہا ہے, اپوزیشن میں تھے تب بھی کہا ہے. تو یہ تو ان کے اینڈ کے اوپر ایشو ہے یہ, اور یہ جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے کہ یہ ملک کو بینک کرپٹ کرانا چاہتے ہیں. ان کو کوئی ان کا ایسے جیسے کوئی ان کو کسی نے ان کو آبجیکٹیو دیا ہوا ہے کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کرانا ہے, تو یہ اس آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. شرم کا مقام ہے یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملک, آپ کی سیاست جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے کیونکہ ہم وزیر اعظم نہیں ہیں. اور جو یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں, آپ آر ٹی ایس کی حکومت ہے, آپ اپنا بھی تو بتائیں آپ کون سا ووٹ لے کے آئے تھے؟ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے 2018 میں آپ لوگ آئے تھے, اور آپ اس وقت سے لگے ہوئے ملک کو ڈیفالٹ کرانے. 4 سال آپ نے ملک کو تباہ برباد کیا, پھر جاتے جاتے اکانومی کو تباہ برباد کر کے گئے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر دوبارہ وہی, مطلب ایسے جیسے کوئی باہر سے جو ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آر ٹی ایس کی حکومت ہے, اور جو نظام یہ لے کے آئے تھے وہی نظام اس ملک میں چل رہا ہے. 1 پیج والا ہائیبریڈ نظام یہ لائے تھے نا. تو یہ جب بیٹھ کے کہتے تھے ان کے جو بانی پیٹی آئی ہیں کہ میں ایجنسیوں سے کہتا تھا کہ ووٹ پورے کرو, تو وہ کون سا کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق تھا وہ ایجنسیوں سے ووٹ پورا کروانا. کمپیریزن کر رہے ہیں اب یہ آگے بڑا ان کو یاد آ گیا ہے کہ بڑے مسائل ہو گئے ملک میں. وہی نظام چل رہا ہے, ہائیبریڈ نظام ہی چل رہا ہے, اور کیا وہ اس طرح تھوڑی ختم ہوگا اوور نائٹ. بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نظام لے کے آئے ہیں, اور آج جو ہے یہ ملک کا پہلے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے, اب یہ چکر میں کہ ملک کی اکانومی کا بھی جنازہ نکل جائے. تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں, وہ ان کی اس طرح کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے. انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی کیا کہتے ہیں باتیں کی ہیں, اور آج بھی عفنان صاحب آج بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جان بچائی جائے. مسلسل جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف سخت کارروائی کا اشارہ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے 24 نومبر کی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے دعویٰ کیا تھا ان کی طرف سے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب 2 روز پہلے انہوں نے اگلے ہفتے فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کیا تحریک انصاف سر ان کی جو 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہے, اس سے پہلے وہ فیض حمید کیس کا فیصلہ آنے کا دعویٰ جو کر رہے ہیں, اس حوالے سے حکومت کے پاس ہے کوئی ڈیٹیلز, کوئی اطلاع ہے ایسا؟ دیکھیں نہیں, میں اب اس کی کسی کی ایک پریڈکشن کے اوپر کیا حکومت کا کیا کہتے ہیں موقف, حکومت جو ہے وہ کسی ایک انسان کی پریڈکشنز کے اوپر موقف تو نہیں رکھ سکتی نا. تو وہ ان کا موقف ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنا رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو.
اس کے اوپر میں اس سے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحیح. عمر صاحب آپ سر یہ فرمائیے گا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران خان کی رہائی کی آفر لے کر بیرسٹر گوہر صاحب جیل گئے تھے، لیکن صحافی ہیں حیدر شیرازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اس بات کی تردید کر رہے ہیں حکومت نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تھی. ہے پارٹی کے پاس کنفرم اطلاعات اس کی آفر تھی نہیں تھی سر؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو بیرسٹر گوہر اس وقت بتا سکتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ اس سٹیج پہ بیک اینڈ پہ ملاقاتیں تو ہو رہی تھیں، اس چیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور آڈ آورز میں ہو رہی تھیں. اس پہ باقاعدہ انٹیریئر منسٹری کی اس پہ پریس ریلیز بھی آئی ہے جو 26 نومبر کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو کنفرم کرتی ہے. اب یہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز تو وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کا فارم ہارسز ماؤتھ ہو، مگر جو بیچ میں آ رہے تھے کہ ہاں جی سنجانی کا یہ وہ اس طرح کی آپشنز ڈسکس ہوئی تھی. اب یہ اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں اگر علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے وہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ایسے میک کریں گی نا، انہوں نے خان صاحب سے سنا ہوگا تو کہا ہوگا. اب اگر اس کو کانٹروورٹ کرنا ہے تو بیرسٹر گوہر کا آپ اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لیں. اور حافظ صاحب یہ جو سول نافرمانی کی تحریک پی ٹی آئی چلانے جا رہی ہے اس پر جے یو آئی کیا سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیے ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کی حکمت عملی ہے، ان کی احتجاج کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی. لیکن اگر پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہوں تو اس قسم کی فیصلوں کا نقصان اگر ملک کی مفاد اس کی مد نظر ہے یا قومی مفاد مد نظر ہے تو اس قسم کی فیصلوں سے قوم کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا، اور ضرور نتیجتاً پھر پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا اور ان کی قیادت کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے تو اپنی پوری تحریک میں جو تسلسل کے ساتھ روز اول سے پاکستان بننے کے بعد اس قسم کی تحریک سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کی میں رہنے والوں کے لیے کوئی نقصان ہو. تو اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے بار بار، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم برادرانہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ تحریک کی نوعیت کیا ہوگی. لیکن یہ اس کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک. اور آپ سر آپ خود کیا کرنے جا رہے ہیں 16-17 دسمبر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ کیا متوقع فیصلے ہیں؟ کیونکہ مولانا اسد صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی اشارہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، کیا پلان کر رہے ہیں؟ پہلے تو مولانا صاحب کی بات آپ نے سنی. ابھی انہوں نے پشاور میں جو اجتماع سے انہوں نے تقریر کی، اس تقریر کے دوران وہ جملہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ ہم انتظار کریں گے دینی مدارس کی جو اتحاد ہے ان کی صدر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو وفاق المدارس کو لیڈ کر رہا ہے جی، انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ تک آپ انتظار کریں، ہم مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل فیصلہ کر کے طے کریں گے. اب فیصلے ہماری جماعت میں پھر پارٹی کرے گی. فی الحال تو میرے خیال میں وفاق المدارس کی اور جتنی بھی تنظیمات ہیں مدارس کی ان کی مشاورت یا ان کی تجویز یا ان کے کہنے پر مولانا صاحب نے احتجاج کو مؤخر کیا ہے. پھر احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، پھر وہ فیصلہ پارٹی کرے گی. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب حکومتی ذرائع بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایشو جو ہے وہ فیٹف کی طرف سے بھی ہے. انفیکٹ آپ کے ترجمان اسلم غوری صاحب انہوں نے بھی اس ایک جگہ پر تصدیق کیا ہے اس بات کی. تو سر کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسا راستہ اپنایا جائے جس میں ملک اور مدارس دونوں کے لیے بھلائی ہو سر؟ دیکھیں اگر بات پیٹھپ کی ہے تو پھر تو دینی مدارس کا ہے. کیا یہ آپ کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتی ہے؟ اگر اس ادھر فیصلے اگر فیٹپ کے کہنے پہ ہوتا ہے یا ایم ایف کے کہنے پہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیٹپ کیا چاہتی ہیں؟ مدارس کی رجسٹریشن، ان کی حساب و کتاب کہ سالانہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کی اخراجات کتنی ہے، طلباء کی کوائف کیا ہے، آپ کی مدرسہ رجسٹر ہونا چاہیے، اس کی رجسٹر ہونا چاہیے. جب مدارس والے اس کے لیے تیار ہے کہ ہمارے مدارس میں کوئی ایسی لٹریچر ہم شائع نہیں کریں گے جس سے شدت پسندی یا انتہا پسندی یا تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے مدارس میں وہ تمام علوم عصری
پڑھائے جائیں گے جو وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے، اور رجسٹریشن بھی ہم آمادہ ہے اس کے کرنے کے لیے، آڈٹ اور حساب کتاب بھی ہم دیں گے، تو پیٹپ کی تو یہی باتیں ہیں۔ تو پھر اس میں ممانعت اور رکاوٹ کہاں سے ہے کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن کو روکتے ہیں؟ نہیں سر، منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے نا یہ تمام معاملات، تو کیا جے یو آئی کو اس پر اعتراض ہے سر؟ ادھر نہ منسٹر ایجوکیشن کا چلتا ہے، نہ منسٹر ریلیجیس افیئر کا چلتا ہے، نہ ادھر وزیر داخلہ کا چلتا ہے، نہ کسی اور کا چلتا ہے۔ جس کا چلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ سر تعلیم کی منسٹری کے انڈر مدارس کے جانے پر جے یو آئی کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، تعلیم کے اندر فیصلہ جب ایک بار ہوا ہے، بلکہ بار بار ہوا ہے فیصلہ، جس میں یہ ڈپارٹمنٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے انڈر مدارس آتی ہے، پھر اس کے بعد کیوں روکا گیا ہے؟ جب پوری حکومت، پوری اسمبلی، پوری سینٹ، تمام پارٹیاں سب مل کے ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر ایوان، دونوں ایوانوں سے پاس کیا جاتا ہے، پھر بھی روک دیا جاتا ہے، کچھ تو ہے نا۔ سر وہ 18,000 جس پر پوچھی کی جا رہی ہے، کیا ہوگا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وزارت تعلیم میں سر؟ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پر میں بات کروں گا، نہ وہ ہمارے فریق بھی نہیں ہے، نہ اس سے تصادم اور ٹکراؤ ہم چاہتے ہیں۔ وفاق المدارس اور دیگر 5 تنظیمات کے تحت جتنی بھی مدارس ہے، اس کے ساتھ جو بار بار وعدے وعید ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹ ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی، پھر کیوں روکا گیا؟ ابھی جو ہوا سب کچھ مکمل ہو کے ایوان صدر سے ان کو مسترد کیا گیا، کیوں؟ کوئی بتا دے ہم نا، ہمیں آگاہ کرے، ہمیں کنونس کرے، ہمیں مطمئن کرے کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو مسترد کیا گیا، کیوں دستخط نہیں کیا جا رہے ہیں؟ کہیں سے دباؤ ہے، کوئی مجبوری ہے یا کیا وجہ ہے؟ صحیح۔ باقی کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کتنے مدارس سے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب ساتھ موجود تھے اور سینیٹر عفنان اللہ، مہمانوں کی شکر گزار ہوں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد